دفعہ ایئرپورٹ پہ خاتون نے پوچھا کہ بھئی ہمارے شوہر جو ہیں وہ ایک سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ تو نیچرل ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، وہ حیا کے خلاف ہیں، میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا. میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا. تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں، میاں بھی مجبور ہے. وہ کہہ رہے میں کیسے، اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے. تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں. اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے، غریب بھی ہے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے. کوئی بات نہیں، میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے، کم پہ گزارا کر لیں گے. جو بیویوں کو چھوڑ کے ایک سال دو سال کے لیے باہر جاتے ہیں، یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا، یہ بات ہوگی 2006 یا 2007 کی. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے. بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی. تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ نہیں رہ سکتا، بچے بھی تھے میرے. تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے بیگم بچے چاہیے، ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا، ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. تو گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے، ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ رہنا. مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہے مشکل کام. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا، نہیں رہ سکتا بھائی. تو 1 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی. صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والی. تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھل ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھل ترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے، اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ہوں گی. آپ شارٹ ٹائم کے لیے جانا ایک الگ بات ہے، لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دیے. وہ خود بھی گناہ سے بچے گی، تم بھی گناہ سے بچو گے. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا. اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں. تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے اس خاتون سے کہا کہ 1 سال آپ کا شوہر باہر ہے، کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ؟ جب اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں، تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. آپ کیا رکھیں بھائی؟ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا، خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا اور ٹک ٹاک پہ صبح شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے، جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا، تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے، اس کے بعد انسان نارمل. کئی لوگ ہیں جو 1 سال گھر سے باہر رہتے ہیں، مجبوری میں بیویاں بھی رہتی ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں، وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے لوگ جاتے ہیں. میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا، بیگم کو، جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں، بچے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال نہیں ہے اس کو. تبلیغ جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو، اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے بھی، بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا، تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا، تو یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بھائی مسئلہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں ہے، فتنے پر حکم کا مدار ہے، خوف پر. بے پردگی جب ہوتی ہے تو لازمی زنا نہیں ہوتا، لیکن زنا کا خطرہ ہوتا ہے. تو خطرے کی بیس پہ شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو آپ اپنی بیگم کو 1 سال کے لیے، جوان بیوی ہے، اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو ضروری نہیں کہ وہ برائی میں لگے، لیکن برائی کا خطرہ ہے نا. تو خطروں کی بیس پہ احکام دیے ہیں شریعت نے. برائی کا یقین ہو پھر تو بالکل ہی حرام ہے. تو خطرے کی بیس ہے، خطرہ اس بات کا. اس لیے اتنا لمبا بیگم کو چھوڑ کے جانا ٹھیک. اور میں آپ سے بتاتا ہوں، دیکھو جس کو بیوی کے حقوق دینے ہو نا، اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے سوچ لے. آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی کی شادی ہو اور داماد اس کو 1 سال کے لیے چھوڑ کے چلا جائے، تو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے اس بات کو؟ تو جو اپنے کے لیے پسند نہیں کر رہے، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو اس بات کو؟ بھائی یہ تو غلط ہے نا. تو اس لیے یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. ہاں تبلیغ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بیگم کو بھی لے جاؤ یار. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پھر شادی کے بغیر پہلے سال لگا لو، شادی کی ہے تو پھر بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آج کل. تو اس لیے اس میں جب، اور اگر نہیں ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، تو پھر اپنے آپ کو مثبت ایکٹیویٹیز میں اتنا کھپا دو. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں
چند دن چند مہینوں کے بعد آپ کے دماغ سے وہ خیالات نکل جائیں گے. تو آپ مصروف کر دو گے اپنے آپ کو, لیکن اس بیس پہ آپ کے لیے کوئی بھی گناہ حلال نہیں ہے, گناہ حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے. اچھا بھائی, طاہر شمیر رحیم یار خان انٹرچینج سے جب بھی گزر ہو میرے پاس کھانا کھا کے جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, صلو علی الحبیب. چلیں کبھی گزریں گے تو. لیکن وہی ہے, کسی سے ملاقات نہیں کروانی, سیدھا کھانا رکھ دینا ہے, اصرار نہیں کرنا, ہماری مرضی, کھانا کھائیں نہیں کھائیں, نکل لیے پھر ٹھیک ہے. ایسی دعوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. دیکھو مجھے وہ مہمان اچھا لگتا ہے جو بے تکلف ہو. آپ سمجھتے ہو نا میری اس پوری تقریر سے کہ میں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا, ایسا نہیں ہے. بے تکلف آدمی مجھے پسند ہے. میرے پاس 3 دن بھی لوگ ٹھہر کے جاتے ہیں جو میرے رشتے دار نہیں ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ ابھی پشاور سے میرے ایک پرانے دوست آئے ملنے کے لیے. آئے, میں نے کہا السلام علیکم, کیا حال ہے, سب سیٹ چل رہا ہے, الحمدللہ. اس کے بعد پتہ نہیں میں بھول گیا, وہ خود ہی جا کے کھانا کھا رہے ہیں. میں تو مصروف آدمی ہوں بھائی, خود ہی کھانا کھا رہے ہیں, لیکن برا نہیں محسوس کر رہے. پھر جب مجھے ٹائم ملتا ان کو بلا لیتا, آ جاؤ یار بیٹھتے ہیں, یا بھائی چائے بنا کے لاؤ, بھائی ان کو بھی پلاؤ مجھے بھی پلاؤ. پھر کھانے کے ٹائم پہ مجھے یاد آیا, ارے وہ آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ بھی آ جاؤ کھانا کھا لو. انہوں نے کھانا کھا لیا, صحیح ہے نا. پھر بھول گیا میں کہاں گئے, پتہ نہیں کہاں گئے. پھر اگلے دن مجھے یاد آیا, اڑے بندہ آیا ہوا ہے بھائی, لیکن وہ ناراض نہیں ہو رہا. پھر میں آیا, جب میں فارغ ہوا میں نے کہا آ جاؤ یار, میں نے فلاں جگہ جانا ہے بیان کے لیے, آپ بھی میرے ساتھ ہی گاڑی میں آ جاؤ. اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا, لے گئے ان کو, بیان کیا, گھمائے, پھر آیا اپنے ساتھ ہی واپس لے. پھر بھول گیا میں, پتہ نہیں بندہ گیا کہاں پہ. تو وہ ناراض نہیں ہوئے. 3 دن اسی طرح ہم نے ہنسی خوشی گزارے. اس کے بعد وہ نکل لیے. انہوں نے کہا میں پشاور پہنچ چکا ہوں. میں نے کہا یار کوئی میری طرف سے کوتاہی ہو گئی, معاف کر دینا. کہہ رہے کہنا تو یہ چاہیے تھا, بدتمیزی کی انتہا کر دیا آپ نے, لیکن وہ خوش تھا. ایسے بندے 100 دفعہ ہیں. میں نے تو ایک کمرہ اسپیشل مہمانوں کے لیے بنایا ہوا ہے, واش روم کے ساتھ, کہ مہمان آئے اسٹے کریں یہاں پہ. لیکن وہ مہمان جو تکلف والا نہ ہو کہ جی پوچھا نہیں مجھے ناشتے میں مفتی صاحب نے, بھائی ہماری بہت ٹینشن ہے, ابھی یہ تجھے پوچھیں گے تو ہم تو گھر والوں کو کون پوچھے گا. ہاں کوئی بہت میرے ٹیچر آ جائے نا, استاذ آ جائے, معزز مہمان, کوئی بہت ہی اپر لیول کا میرے ٹیچر آ جائے, میرا چاچو آ جائے, وہ چاچو تو میرے بیچارے انتقال ہو گیا, میرے ماموں آ جائیں, تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا. آج کسی نے بتایا کہ کسی انڈیا کی اداکارہ نے توبہ کر لی فلم انڈسٹری سے, اور بتایا کہ میں نے اللہ کی خاطر یہ قربانی دی, میں غلط رخ پہ جا رہی تھی. یہ جب خبریں سننے کو ملی تو ہمارے ایک دوست تھے کلیت الشریعہ میں, میرے شاگرد ہیں, وہ شوبز کی دنیا چھوڑ کر اس طرف آئے, یعنی جامعۃ الرشید میں انہوں نے ایڈمیشن لیا. 3-4 سال انہوں نے ہم سے پڑھا ہے جامعۃ الرشید میں. تو میں نے ان سے ایک دن ویسے ہی اس گپ شپ میں سوال پوچھا. میں نے کہا آپ پہلے کیا تھے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ شوبز سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے بتایا کہ میں ڈراموں کا ڈائریکٹر تھا, یا پتہ نہیں کیا تھا, واللہ عالم, شوٹنگ ووٹنگ کرتا تھا کیمرے سے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ میں شوٹنگ کر رہا تھا, جو نئی لڑکیاں بھی آتی ہیں ڈراموں میں ایکٹر بننے کے لیے, تو ظاہر ہے شہرت کا بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں گے اور پیسہ بھی ملتا ہے. دیکھو بلڈ اچھا ہو نا, خاندان اچھا ہو, وہ کبھی نہ کبھی انسان کو وہ کلک کرتا ہے, یعنی وہ انسان کو اندر سے تنبیہ کرتا رہتا ہے. اگر اوپر سے خاندان کیا ہو, خاندانی کوئی بیچارہ, معذرت یعنی چھوڑیں بھی کیا بولوں میں, تو اچھا خاندان آ گئے شوبز کی دنیا میں. کہتے ہیں میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو نئی آئی ہے ڈراموں کے لیے, تو جو بھی ایکٹنگ سکھا رہا ہوتا ہے نا, جو شروع میں بتا رہا ہوتا ہے اب یہ ڈائلگ آپ نے بولنا ہے, اس طرح بولنا ہے, آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے, تو لڑکی جب شروع میں آتی ہے شوبز کی دنیا میں, اس میں ایک فطرتاً حیا اور شرم ہوتی ہے. وہ جھجک رہی ہوتی ہے ایکٹنگ کرتے ہوئے, مردوں سے بات کرتے ہوئے, مردوں کے قریب جاتے, اس میں ایک شرم ہوتی ہے قدرتی طور پر, جو اللہ نے رکھی ہے, جو ہر انسان میں رکھی ہے. شرم ہی تو ہے جو انسان کو بہت سی برائیوں سے روکتی ہے. بے شرم بن جاؤ تو سب کچھ ٹھیک ہے, پھر کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ زبان بھی صاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اعمال بھی صاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ساری چیزوں میں انسان کو حیا اور شرم ہے, جو انسان کو, جانوروں میں یہ شرم ہی تو نہیں ہوتی, بلکہ کچھ نہ کچھ شرم اللہ نے ان میں بھی رکھی ہے. اگر آپ ریسرچ کریں نا, تھوڑی بہت شرم اللہ نے جانوروں میں بھی رکھی ہے. تو اب کیا ہے, کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی, اور بھی اس طرح کی لڑکیاں آتی تھی, ان کو ایکٹنگ سکھائی جاتی تھی, تو اس کو کچھ ایسی بیہودہ سی حرکت کروائی جا رہی ہے اس سے ایکٹنگ کے دوران کہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی. جو بھی ڈائریکٹر صاحب تھے یا جو بھی ایکٹنگ سکھاتے ہیں, وہ گئے, انہوں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو تھوڑا سا ایسے کہا کہ یوں سیدھی کھڑی ہو. جب پش کیا اس کو اس طرح سے کھڑی ہو, ظاہر ایک مرد کا ہاتھ پہلی دفعہ باڈی پہ لگے گا تو عورت کو ایک وہ ہوتا ہے نا, ایک اچھا فیل نہیں ہوتا اس کو. کہہ رہے میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, یعنی اس کو احساس ہوا کہ یہ کیا کر رہی ہوں میں, غلط.
उसको ये एहसास हुआ कि ये क्या हो रहा है। लेकिन वही बात है, शोहरत, फिर गलत को मीडिया पे सही करके पेश किया गया है। सबसे ज्यादा इज्जत दुनिया में फनकारों की होती है, अदाकारों की इज्जत होती है, नाचने गाने वालों की इज्जत होती है सबसे ज्यादा। तो जमीर मलामत करता है, लेकिन इंसान अपने जमीर को कुचलता है कि नहीं ये गलत नहीं है, ये क्या है, सही है, तुम्हारा कैरियर बनेगा, तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हें शोहरत मिलेगी। ब्रॉड माइंडेड जब तक नहीं बनोगी तो घर की चार दीवारी में बंद होके घुटन से मर जाओगी। ये सब चीजें डायलॉग हैं जो सिखाए जाते हैं। जो औरत अपने घर की, अपने बच्चों की होती है, वो भी कोई औरत है, उसने दुनिया देखी नहीं, लाइफ को एंजॉय करनी है, तो ये सब झीलना, ये सब चीजें शैतान सिखाता है और बेशरम बनाता है। ये मर्द होने के बावजूद जो शोबिस की दुनिया में आ चुका था, कहते हैं मुझे लगा कि हम ठीक नहीं कर रहे। जाहिर है ये भी उस टीम में था ना। कह रहे मुझे लगा कि हम अपनी कौम की हया और शर्म वाली लड़कियों की शर्म को खुरच खुरच के निकाल रहे हैं। कह रहे कई साल बाद, देखो ये इस मंजर में और कुछ भी नहीं था। वो लड़की तो एक्टर बन गई होगी, जो भी बनना था, वो तो पीछे नहीं गई, वो तो ये सब सोच के आई थी कि मैंने ये करना है। लेकिन जो करवा रहा है ना, जो बंदा, उसका जमीर जाग गया, उसने मलामत की। कहते हैं मुझे अजीब फील हुआ कि यार ये हम गलत कर रहे हैं। कह रहे मुझे याद नहीं मैंने कभी नमाज भी पढ़ी थी। कह रहे उस दिन मैं स्पेशल नमाज पढ़ने के लिए गया हूँ शूटिंग के दौरान, स्पेशल। बाज दफा बुराई इंतहा को पहुंचती है ना, तो अच्छाई का लेवल, रिएक्शन में इंसान उतना ही अच्छा बन जाता है, ठीक है ना। तो न्यूटन का लॉ है ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, जितनी तेजी से एक्शन होगा रिएक्शन भी उतना ही फास्ट। तो हम बचपन में शरारतें करते थे, मुक्का लगा के चेक करते थे, ये गुद्दी मार के ना, कहते हम देखो न्यूटन ने कहा जितना टाइट एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन हो रहा है। तो मैं चेक कर रहा था कि न्यूटन का ये लॉ सही है या गलत। तो अब कहते हैं मैं गया असर की नमाज पढ़ने। कह रहे हैं मैंने नमाज पढ़ी तो बड़ा सुकून मिला। हालांकि कुछ भी नहीं है, खामोशी से खड़े में अल्लाह के सामने हाथ बांध के, इमाम साहब रुकू में गए, आप रुकू में चले गए, सलाम फेरो, कैसा सुकून मिलता है ना, बावजू होके खामोशी है मस्जिद में। उधर हर वक्त मौसीकी की धुनें, हर वक्त एक एंटरटेनमेंट। लेकिन कह रहे मैंने असर की नमाज पढ़ी, मुझे क्या महसूस हुआ, सुकून, कि यार असल जिंदगी तो ये है। लाइफ चेंज करने का फैसला किया उन्होंने। मुमकिन है वो मेरा बयान सुने। लाइफ चेंज की तो फिर दो ही आजकल, 3 खतीब चल रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा। तो उनमें किसी न किसी दर्जे में फकीर का नाम भी आता है। तो उन्होंने हजरत मौलाना तारी जमील साहब को सुनना शुरू किया, काफी उनको सुना, फिर कहीं हमारा भी बयान मिल गया उनको, वो भी सुनना शुरू किया। तो फिर वो मुझसे मिलने के लिए आए। मुझे तो याद नहीं थी उनकी कहानी। मदरसे में एडमिशन लिया, आलिम बने माशाल्लाह। और फिर उन्होंने हराम छोड़ा और हलाल को क्या किया, तीसरी शादी मैंने उनकी यहाँ करवाई है, इधर निकाह पढ़ाया मैंने मस्जिद। वो वीडियो रिकॉर्डिंग पे निकाह मौजूद है, क्योंकि वो कनाडा में रहे हैं या बाहर किसी बाहर मुल्क में भी रहे हैं। तो एक पहली वाइफ उनकी कैनेडियन, दूसरी वाइफ उनकी लाहौर में या पता नहीं कराची में। और निकाह भी हमने ही पढ़ाए उनके। और निकाह ऐसे पढ़ाए कि जब मैं, अब ये खवातीन बोलेंगी फिर घुमा फिर आगे उधर ही ले आए बात, भाई ये मौजू नहीं है ये तो आ गई इत्तेफाक से। अब पूरी उनके अगले की कारगुजारी तो मुकम्मल करनी है ना, अगले की कारगुजारी तो वो तो सुनाने दो भाई। तो वो पहला निकाह तो मुझे याद नहीं मैंने कैसे पढ़ाया उनका, ये मैंने पढ़ाया है किसी और ने, मेरा ख्याल है वो भी मैंने ही पढ़ाया था। हाँ, क्योंकि फॉर्म के लिए फिर मेरे पास ही आए थे, फॉर्म में थे वो, फॉर्म के लिए मेरे पास ही आए थे। दूसरा निकाह मैंने ऐसे पढ़ाया कि मैं लाहौर में एक वर्कशॉप, इस्लामाबाद में एक वर्कशॉप में था। उनका फोन आया कि कराची में कोई बेवा खातून है, वो मुझसे निकाह करना चाहती हैं, मैं भी निकाह करना चाहता हूं, तो क्या ख्याल है। मैंने कहा लाइन पे आ जाओ, अभी निकाह पढ़ा देता हूं मैं। मैंने कहा 10 से 10:30 से 11:15 टी टाइम होगा, वक्फा होगा, तो उस वक्फे में आपका निकाह पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई। तो मैंने वक्फे के दौरान वहीं फोन पे उनका निकाह पढ़ा दी। मैंने कहा कितनी हो गई, उन्होंने कहा 2 हो गई। मैंने कहा चलो और कोई मिले तो बताना। भाई अब एक आदमी, हराम के दरवाजे बंद हो गए। पहले दुनिया तो एंटरटेनमेंट की है ना, लड़कियां सुबह शाम नजर आ रही हैं, तो आपने उस पर पाबंदी लगा दी कि ये इधर नहीं जाना है। तो जवान आदमी ना, जज्बात तो वही है उसके। तो मैंने कहा भाई जो सुन्नत तरीका है पैगंबरों का वो क्या है, निकाह है। मैंने कहा निकाह करो। निकाह में फायदा क्या होगा, उन लड़कियों की कफालत। कनाडा से एक वाइफ उनकी, दूसरी वाइफ उन्होंने यहाँ कराची से, तीसरी वाइफ युगांडा। किधर भाई, सोशल मीडिया ने फासले क्या कर दिए हैं, खत्म कर दिए। युगांडा से एक तीसरी वाइफ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई को पटाई वटाई तो नहीं है कोई, खुदा ना खास्ता ऐसा ना फेसबुक पे किसी को फांस लिया हो। कह रहे नहीं भाई, बाकायदा अब्बा से राब्ते में हूं और उसके अब्बा आपसे बात करेंगे। अब्बा ने मुझसे युगांडा वाली जबान में बात करना शुरू कर दी है मैंने कहा यार तुम तो हमसे भी ज्यादा ब्रॉड माइंडेड बन गए हो यार। तो वो जो थी, फिर बहरहाल अब्बा से मेरी बात हुई, फिर वो इंग्लिश भी जानते थे, कुछ टूटी फूटी इंग्लिश हमने कुछ उन्होंने चला चलू के, बहरहाल पता चला कि नहीं बाकायदा फैमिली है, खानदान है, ऐसा नहीं है कोई पटाना पटूने वाला हिसाब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैठ के फिर हमने यहाँ तीसरा निकाह उनका मस्जिद में रिकॉर्ड निकाह है वो पढ़ाया उनका निकाह।
تو اب دیکھو یہ پیغمبروں کی سنت ہے, اس میں زوجہ آپ کو ملی, بیوی ملی, اس سے اولاد ہوئی آپ کی, ایک گھر بسا, ٹھیک ہے نا, اور پھر ان کی بیویوں میں اتفاق سے محبت بھی, جو کہ عام طور پر ہوتی نہیں ہے. تو وہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کے ساتھ انعام کیا کہ وہ بھی ساتھ ہی رہ رہی ہیں. وہ جو کینیڈا والی تھی وہ بھی, اس نے بھی سوکن کو برداشت کیا یہ سوچ کے کہ کینیڈین سے جب کرتے ہو تو 10 گرل فرینڈیں آتی ہیں ساتھ میں, ٹھیک ہے نا. تو اس نے یہ سوچ کے, کیونکہ ان کو زیادہ تجربہ ہے کہ بھائی یہ ایک بیوی مرد کم ہی رکھتے ہیں, زیادہ تر بیوی ایک ہوتی ہے, گرل فرینڈز بہت زیادہ. تو اس نے کہا چلو میرا میاں, اس کے یہ تو پتا ہے نا کہ بیوی ہے, یہ گرل فرینڈز تو نہیں ہے نا, سمجھدار خاتون تھی. تو اصل جو واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ دیکھو کہاں سے پلٹا کھایا. انہوں نے کہا کہ باقاعدہ شرم اور حیا شوبز میں کھرچ کھرچ کے نکالی جاتی ہے. ضمیر انسان کا وہ اسی پیس پہ آئے کہ یار ہم لڑکیوں کو خراب کر رہے ہیں, یہ ایسی ہے نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں سنا ہے نا آپ لوگوں نے, کئی دفعہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نوجوان لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ کنویں میں دور کھڑی ہوئی ہیں, تو ان کی مدد کی اور کنویں سے پانی نکال کے ان کو دے دیا. قرآن کہتا ہے یہ دونوں لڑکیاں گئیں اپنے والد سے, انہوں نے کہا کہ ایسے ایک نوجوان ہے جس نے ہماری مدد کی ہے. تو والد صاحب بڑے غیرت مند تھے, انہوں نے کہا اس نوجوان کو بلا کے لاؤ, ہم اس کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. عزت دار آدمی پر جب کوئی احسان کرو تو اس کا ضمیر اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک وہ احسان کا بدلہ نہ چکا دے. اور جس میں غیرت نہیں ہوتی ہے کہتا ہے چلو فری پھوگڑ میں اللہ نے کام کرا دیا, چھوڑو کون تھا مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں, نظریں چرا لیتے ہیں کہیں کچھ دینا نہ پڑ جائے اس کو. تو وہ قرآن کہہ رہا ہے جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ان دونوں میں سے ایک آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. دیکھو قرآن اللہ کی کتاب ہے, کوئی لفظ اس میں بلا وجہ نہیں ہے. کسی واقعے کا کوئی پہلو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, قرآن کبھی اس پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا. کوئی وجہ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے, حالانکہ اصل تو قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ لڑکیاں آئیں, موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئیں, اور موسیٰ علیہ السلام کا پھر والد نے ان میں سے ایک سے نکاح کرا دیا, موسیٰ علیہ السلام کا گھر بس گیا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ, دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ. تو حیا کا لفظ اللہ نے ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ جو عزت دار بھائی موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جس عورت نے بننا تھا وہ تو بڑی خاندانی ہوگی نا. اللہ پیغمبر کے لیے جس کا انتخاب کریں گے جو مسلمان عورت ہو تو اس کا انتخاب تو اللہ نے کیا نا. اور موسیٰ کلیم اللہ کوئی معمولی پیغمبر نہیں, کوہ طور پہ بلا کے اللہ جن سے ہم کلام ہو رہا ہے, تو ان کے لیے سلیکشن ایسی عورت کی ہو رہی ہے جس کی چال بھی اللہ کو پسند, شرم و حیا کے ساتھ. حیا والی چال کسے کہتے ہیں؟ راستے کے بیچ میں نہ چلنا, اپنے آپ کو پرومیننٹ نہ کرنا, ایسے نہ چلنا کہ لگے کہ کوئی جناب کوئی لڑنے کے لیے جا رہا ہے کسی سے, دیکھنے میں لگے کہ یہ ضرورت سے گھر سے باہر نکلی ہے, اسے گھر سے باہر نکلنے کا شوق نہیں ہے. تو اللہ فرماتے حیا, پتہ یہ چلا کہ بھائی اللہ کو عورت میں حیا کی صفت پسند ہے. ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں مجبوری ہے, بعض عورتیں جہاں حیا کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی, اب مثال کے طور پر کوئی آپ سے آپ کا پرس چھین رہا ہے, آپ شرمیلی بن کے جناب ادھر سے نکل کے ادھر چلی گئی, ٹھیک ہے نا, تو یہ غلط ہے. وہاں تھوڑا سا بہادری دکھانی چاہیے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی نا, جب میدان جنگ گرم ہوا صحابہ کو شکست ہونے لگی تو وہ انہوں نے کیا کیا, اپنا حلیہ چینج کیا, زرہ پہنی اور جنگی ٹوپی پہنی, بالکل مرد بن گئی, اور گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جو واٹ لگائی ہے وہ سمجھ رہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا پہلوان آیا ہے بھائی, کون سا مجاہد آیا. وہ خاتون تھی. تو جہاں موقع نہیں ہے, جہاں بہادری دکھانی ہے یا کوئی مجبوری ہو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن عام حالات میں اللہ کو عورت میں کون سی صفت پسند ہے؟ حیا اور شرم. تو یہ جو شوبز کی دنیا ہے یہ عورت کو حیا لیس بنا دیتا ہے, اس میں حیا ختم, بالکل ختم ہو جاتی. تو جس اداکارہ نے بھی توبہ کی, اگر یہ واقعہ سچا ہے, کوئی بعض دفعہ میڈیا کوئی گھما بھی دیتا ہے بات کو, اگر یہ واقعہ سچا ہے تو اللہ نے اس سے بڑی قربانی لی ہے کہ ایسی دلدل میں جہاں انسان کی عزت کا بھی جنازہ نکلتا ہے, حیا کا بھی جنازہ نکلتا ہے, اور یہ گناہوں کی دلدل ایسی ہے اس میں ایک دفعہ پھنستے چلے گئے تو واپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں یاد ہے کراچی میں ایک بڑے دہشت گرد تھے, بڑے مشہور تبلیغ والے, ان کے پاس گئے تو ان تبلیغ والوں نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا, میں نام نہیں لوں گا کون تھا کیا تھا. کہتے ہیں ہم جب ان کے پاس گئے, ان کے بڑے قتل کیے اس دہشت گرد نے, کہہ رہے ہیں ہم ان کے پاس گئے, ہم نے ان کو تبلیغ دی. تبلیغ ہم نے یہ کی بھائی یہ بچوں کو خاموش کرائیں, یار رحیم اللہ بھائی ذرا ان بچوں کو آپ تھوڑا دہشت گردی کا مظاہرہ کریں. تو کہتے ہیں ہم جب ان کے پاس گئے, وہ جو دہشت گرد تھا اس کو ہم نے سمجھایا, کافی دیر اس نے تھا مسلمان بہرحال, کہہ رہے ہماری دعوت اس نے بہت دیر سنی. دعوت سننے کے بعد کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے, میں بہت آگے
जा चुका हूं, अब मेरे लिए वापसी, खुद कह रहे हैं कि मेरे लिए तौबा का रास्ता नहीं है, यानी मैं इतना आगे जा चुका हूं कि मेरा जमीर मुर्दा हो चुका है, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। जाहिर है एक कत्ल होता है ना, इंसान का दिल हिलता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, जवान औरतों को बेवा बना रहा हूं, छोटे बच्चों को यतीम कर रहा हूं, चंद टकों की खातिर, चंद वोट की खातिर, थोड़े से पैसों की खातिर, फिर दूसरा कत्ल, फिर तीसरा कत्ल। तो आहिस्ता आहिस्ता जमीर मलामत करना छोड़ देता है, सख्त दिल हो जाता है इंसान, फिर शराब भी पीना शुरू करेगा सुकून के लिए और उल्टे उल्टे काम। कह रहे हैं वो हम उसको समझा रहे हैं कि भाई तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, वापस आ जाओ। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। कह रहे हमने बहुत समझाया, तो उसने कहा मैं इस दलदल में फंस चुका हूं, वापस नहीं निकल सकता अब मैं इससे। क्या है, फिर हमने उससे एक बात कही, तबलीग वाले बड़े होशियार होते हैं, देखो दावत का उनको पता है। इन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, जहां तक जा चुके हो ना, चलो वापस ना आओ, उससे आगे ना जाओ। कैसी हिकमत की बात है, देखो है भाई, कि जहां तक पहुंच चुके हो, चलो आप कह रहे हो कि वापस नहीं आ सकता, तो वहीं ब्रेक लगा दो, इससे आगे मत जाओ। उसने कहा यह भी नहीं हो सकता। ये है दिलों पे मोहर, जिसका कुरान जगह जगह जिक्र करता है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है। तो शोबिस की दुनिया में जो लोग कदम रखते हैं, बेहयाई का शिकार होते हैं, और फिर हया आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों से निकलती चली जाती है, फिर उनको जिना बुरा नहीं लगता, फिर उनको बेपर्दगी, नंगापन, बरहनापन ये बुरा नहीं लगता, बेहयाई को मुआशरे में प्रोमोट करना बुरा नहीं लगता। फिर होते 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 एक ऐसी स्टेज पे जाके पहुंचते हैं कि जो हया और पाकदामनी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं ना, उस पर उनको ताज्जुब होने लगता है, उस पर ताज्जुब होता है कि ये पागल हैं, ये बेवकूफ हैं। यानी ऐसा ही है जैसे कोई दूध शहद को छोड़ के चर्स पी रहा हो, और वो चर्स पीने वाला ताज्जुब किस पे कर रहा है, आप पे। और करते हैं कि नहीं करते? आप चरसी और हीरोइनची के सामने आप बताएं यार, दूध में अल्लाह ने ऐसी लज्जत है ना, दूध में लज्जत, अरे दूध में लज्जत का नहीं पता चलता तो गाय का ताजा दूध निकालो और सुबह खाली पेट जो है ना, ये नाश्ते के बाद ऐसे मुंह से लगा के पियो, ऐसा मजा आएगा। ऐसी लज्जत अल्लाह ने दूध में रखी है, शहद में अल्लाह ने लज्जत रखी है। लेकिन जिसने दूध और शहद को छोड़कर, और ये जो अल्लाह ने हमारे लिए अनार पैदा किया, और आम के बारे में मैं ये कहता हूं कि आम खाओ नहीं, आम बोलो भाई फोड़ो। अब इस पे क्लिप आएगा पूरे बयान से ना, निकाल के पूरे बयान में जितनी बातें हुई हैं वो सब एक तरफ, आम पे क्लिप आएगा, आम खाओ नहीं बल्कि फोड़ो। फिर वो लाखों व्यूअर्स होंगे, लोग कहेंगे क्या मेंबर पे बैठ के आम फोड़ने की बातें कर रहा है। तो भाई ये तो दरमियान में आम आ गया, तो आम तो आपको पता है आम है कितना मजा। अभी मैं माशाअल्लाह नजरे बस से अल्लाह बचाए, मैं बहुत कम खाना खाता हूं। जो लोग मेरे साथ बैठ के कभी खाना खाया ना, उनको पता है मैं बहुत कम खाता, टाइम लेता हूं लेकिन खाना बहुत ही थोड़ा खाता हूं। लेकिन जब मीठा आम आ जाए तो मेरा ख्याल है अब तक कितने खा चुका हूं, 1 घंटे के अंदर अंदर 7-8 तो खा लिए होंगे बड़े वाले, और फिर रात खाने के बाद दोबारा खाऊंगा। तो आम के सीजन में घर वालों को भी बोला हुआ है कि भाई ये ऐसी चीज है जिससे इज्तिनाब नहीं करना, जितने फोड़ सकते हो फोड़ो। सेब लिमिटेड, तरबूज लिमिटेड, आम क्या है अनलिमिटेड। आम तो फायदे की, मीठा भी कितना, और कोई बोझ भी नहीं बनता तबीयत पे, फाइबर भी है उसमें, खून भी है, मजा भी है। तो अब आप चरसी को बोलो यार आम खाओ, ठीक है ना, तो वो हम पे हंसेगा ना, कहेगा भाई सुट्टा छोड़ के क्या चीजें खाने की। वो जो चरसी मेरा बयान सुन रहे होंगे, अभी हीरोइनची सुन रहे होंगे, वो हीरोइनची क्या कहेंगे कि यार इस मुफ्ती को देखो, ये हमें कह रहा है हीरोइन छोड़ो और क्या खाओ, आम खाओ। और हमें हीरोइनचियों पे ताज्जुब हो रहा है कि अल्लाह ने इतनी मजे मजे की चीजें पैदा की हैं, चौसा आम अल्लाह ने पैदा कर दिया और खाते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको शुगर है वो एक अलग बीमारी है, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है तो जितने मर्जी आम फोड़ ले, चले जा रहे खाओ, इतना मजा आ रहा है, हम कह रहे हैं अल्लाह तेरी कैसी नेमत। तो क्या हम गलत है, ये चरसी गलत है? चरसी गलत है भाई। तुमने अपनी फितरत को बिगाड़ दिया, जो बदबूदार चीज थी तुमने अपने आप को उसका आदी बना लिया है। अब तुम्हें खुशबूदार चीजें अच्छी नहीं लग रही। इंसान की तबीयत में अल्लाह ने हया रखी है, पाकीज़गी रखी है। वो चाहता है कि मैं एक पाकीज़ा लाइफ गुजारूं, मेरा ज़मीर मुतमईन हो कि मैं अच्छे काम कर रहा हूं। लेकिन वो जब ज़मीर की मुखालफत करता है, मैंने बहुत से लिबरल लोग भी देखे जो ज़िना से बचते हैं, हालांकि वो मजहब को नहीं मानते। वो कहते हैं यार ये हमें समझ में नहीं आता, ये ज़मीर मलामत करता है कि गलत है। ऐसे भी लोग हैं। जमाना जाहिलियत में जब शराब हराम नहीं हुई थी, उस वक्त भी बाज़ सहाबा शराब से बचते थे, हालांकि उस वक्त तो सारी दुनिया शराब पीती थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा जाता है कभी शराब नहीं पी उन्होंने।